نجیب خاقان نجیب صاحب آپ بتائیں پہلے گڈ ڈیل بیڈ ڈیل. I think it's a good deal because you had no option. ایک ٹیکنیکلی انسالوینٹ کمپنی تھی, 830 ارب کی لائبلٹی کیری کر رہی تھی, اپنے بینک کے مارک اپ پے کرنے کے قابل نہیں تھی, گورنمنٹ گارنٹیڈ لون کھڑے تھے. یہ بھی یاد رکھیں جو لون اس کے پاس تھے پیچھے سرکار ان اینی کیس کھڑی ہوئی تھی, بیکاز ہم فائنانس ڈویژن سے ان کو سب گارنٹی کیے ہوئے تھے. ایف پی آر کے پیبلز نہیں کر رہی تھی, سول ایویشن کے پیبلز نہیں کر رہی تھی, پی ایس او کے پیبلز نہیں کر رہی تھی, پینشن اینڈ امپلائی ریلیٹڈ بینیفٹس نہیں دے رہی تھی. یہ تھی کمپنی. اس کو 830 ارب میں سے 650 ارب ایک ہولڈکو میں پارک کیے. دیٹ از یور لائبلٹی, دیٹ یو مسٹ ناٹ فرگیٹ. As a nation, we must remember the price that we've paid for the privatization of an entity or getting an investment into an entity. آپ نے 18% سیلز ٹیکس بھی معاف کیا, اس کو سویٹن کیا, پھر آپ نے 92.5% انویسٹمنٹ اس میں دی. یعنی کہ دیٹ از دا کائنڈ آف انویسٹمنٹ انسینٹیو دیٹ ویو پیڈ ٹو گیٹ اٹ آف دا بیلنس شیٹ آف دا گورنمنٹ, جو 30 سے 50 یہ انسینٹیوز 2024 میں بھی تھے خاقان, بیکاز تب صرف 10 بلین لگا تھا. کہاں 10 بلین, کہاں 135 بلین. کیا یہ تمام رائٹ آفس اور سویٹنرز لاسٹ بڈنگ میں بھی تھے؟ سو ایک چیز اور یاد رکھیے کہ اگر آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں گے, یہ 18% سیلز ٹیکس اس میں نہیں تھا, یہ فنڈ سے مانگا گیا. یہ 92% جو کمپنی میں انویسٹمنٹ ہے, آئی تھنک یہ بھی ابھی ایڈ کی گئی ہے. سو ابھی ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کو چلانا بھی ہے, صرف پیسے نہیں لینے, اس لیے وہ آپ کو 10 ارب دکھائی دے رہا ہے. باقی جو 125 ہے وہ اگلے 3 سال میں کمپنی میں آئے گا. پھر اگر 45 ارب کی کاسٹ بنے گی, جو 25% حصص وہ آپ کے اگر اور بکتے ہیں. ایک چیز اور یاد رکھیے, 18 تو جہاز ہے مالک صاحب. 18 جہاز کی کون سی ایئر لائن ہوتی ہے؟ مطلب وہ بھی 20 سال پرانے گیس گزلرز ہیں آپ کے پاس. سو اب اس کو چلانا کیسے ہے؟ دا مور امپورٹنٹ پارٹ از کہ یہ اتنے انسینٹیو سے تو ہم نے دے دی ہے, پر کین یو رن 3-4 ملین پیسنجرز کیری کرتے ہیں, 30-35 ڈیسٹینیشن اوپر نہیں کیری کر رہے. سو اس کا ریوائول کیسے ہوگا, یہ ریفربش کیسے ہوں گے؟ نئے جہاز لینا بھی اتنا آسان نہیں ہے. سو اٹس اے اسٹوری دیٹ وی ہیو ٹو رائٹ. آئی ریئلی ہوپ کہ ہم یہ اسٹوری لکھ سکیں. اب تو نئے جہازوں پہ اور اس پہ بھی جی ایس ٹی بھی انہوں نے رائٹ آف کر دیا کہ جی ایس ٹی وغیرہ نہیں ہوگی. دیٹ از اندر ایڈیڈ بینیفٹ سب کچھ. رانا صاحب آپ کو بھی لے آئے بیچ میں. آئی ایم شیور یو گوئنگ ٹو سے اٹس اے گڈ ڈیل. مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ دوسرے ایسٹس ہیں, روزویلٹ ہے, پیرس والا ہوٹل ہے, دوسری چیزیں ہیں, ان کی بھی حالت بہت بری ہے سب کچھ. اب وہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ علیحدہ پرائیویٹائز ہوں گے کہ وہ سرکار اب جو یہاں سے پیسے بچائے ہیں وہاں پہ ہم پمپ کرتے رہیں گے؟ ہاؤ ڈز دیٹ بیلنس آؤٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مالک صاحب, میں آپ کے پلیٹ فارم ARY کے پلیٹ فارم کی طرف سے میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دس از اے مائل اسٹون ان پرائیویٹائزیشن. اور یہ ابھی زبیر صاحب نے اسٹوری سنائی کہ یہ نہیں ہو سکی پرائیویٹائز ان کے دور میں, ہمارا دور تھا, پھر PTI کا دور آیا, نہیں ہو سکی, اور ہم نے بھی پہلی اٹیمپٹ کی اور بڑی اچھی اٹیمپٹ تھی, اینڈ وی فیلڈ. چلیں کم از کم آپ نے اپنا گن صاف کر دیا. بٹ اٹ ہیپنڈ. IPPs بھی آپ لوگوں نے لگائے تھے, وہ بھی اب آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم صاف کریں گے. دیکھیں اٹ ہیپنڈ اینڈ اٹ از اے بگ اچیومنٹ کہ ایک خسارہ بند ہو گیا جو ہر سال ہو رہا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں PW کا خسارہ بند ہو گیا, یوٹیلیٹی سٹورز کا خسارہ بند ہو گیا, پاسکو کا خسارہ بند ہو گیا. اور اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ دا فیکٹ کہ یہ جو لوکل انویسٹرز کرتے ہیں, لوکل انویسٹرز کا مطلب ہے, یہ جب پوری دنیا دیکھے گی, اٹ از اے میسج کہ پاکستان کا لوکل انویسٹر سمجھتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا فائدہ مند ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہی کین میک اے پروفٹ آن اٹ, اور یہ پری ریکوزٹ ہوتا ہے کہ فارن انویسٹر آئے. تو یہ جو باتیں ہو رہا ہے, کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے بہت کہتے تھے ہو گیا, PIA از ڈن. اور دیکھیں اس کے اندر جو وہ جو 92% جو واپس جا رہا ہے, وہ اس حکومت کی یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم پیسہ لے کے جو ہے وہ اپنے ٹریجری میں ڈال دیں. دا فیکٹ از کہ ہم اس کی سسٹینیبلٹی چاہتے ہیں, اور وہ ہوگا. PIA ول سسٹین. پاکستانی بزنس کو نہ ڈالر ریپیٹریٹ کرنا ہے, اس میں انویسٹمنٹ ہوگی, اور یہ بہترین ایئر لائن ہوگی جو پاکستانی اس کو جو ہے وہ سرو کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں جو باقی بھی دوسرے ایسٹ کا کیا ہوگا, اگر PIA پرائیویٹائز ہو جائے گا تو باقی چیزیں بھی پرائیویٹائز ہو جائیں گی. دس از دا میسج کہ یہ ہماری حکومت جو ہے اٹ مینز بزنس, اور جو حکومت کا کام ہے وہ کاروبار کرنا نہیں ہے. سو اٹ ول سنو بال, جو سنو بال ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزیں اگر ہم نے یہ کر دی ہیں تو باقی بھی ہوں گی. جب دو بڑا اسٹیبلش رول ہے, میں ایئر انڈیا کی ہسٹری پڑھ رہا تھا, 2021 میں وہ پرائیویٹائز ہوئی تھی, بلکہ ٹاٹا والوں نے 89 آلموسٹ 90 ایئرز بیک ایز ٹاٹا ایئر اس کو لانچ کیا تھا. پھر 2021 میں انہوں نے واپس خریدی, اینڈ ان مین ٹائم انڈین گورنمنٹ تقریباً 1.1 کھرب روپیہ
اس میں گوا چکی تھی ٹیکس پیئرز کا. خیر ان کی ڈیل اتنی جوسی نہیں تھی, انہوں نے کافی مہنگی خریدی تھی, بٹ اسٹل دیٹ شوڈ کہ یہ کام چلنا نہیں ہے. نجیب صاحب یہ بتائیں کہ ابھی بھی چلیں, یہ تو بلیڈنگ رک گئی, ابھی بھی قریباً اگلے 10-12 سال ہمیں ابھی بھی کتنے پیسے دینے ہیں اس کی ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے, اور جو پیسے لائبلٹیز ہیں, پینشن لائبلٹیز بھی تو 200-300 بلین کی ہیں, وہ بھی ٹیک اوور کر لی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے. تو رفلی ابھی آگے ہمیں ود آل دا گڈ نیوز اینڈ بیڈ نیوز کتنے پیسے ہر سال کے ہمیں دینے پڑیں گے ابھی یہ پرانا ملبہ اٹھانے کے لیے؟ مالک صاحب فار ایوری ونس کلیریفیکیشن, پی آئی اے ایویشن, پی آئی اے کچن, پی آئی اے کارگو اور اس کے نیچے جو انجینئرنگ سروسز ہے, دس از واٹ از بینگ پرائیویٹائز, جسٹ فار ایگزیکٹلی جو پرائیویٹائز ہو رہا ہے. جو 650 ارب آپ نے پارک کیا ہے جس کو ہولڈ کو کہتے ہیں, اس کو آپ نے 10 سال کا ٹینیور بینکوں سے لیا ہے. آئی تھنک 32 ارب ہر سال فرام دی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دینا پڑے گا اس کو سروس کرنے کے لیے, اور پھر اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا کہ ہاؤ ڈو وی ایکچولی گیٹ ریڈ آف دیٹ لائبلٹی وچ از پارکڈ ان دا ہولڈ کو. اس کا ایک صورت تو یہی تھی کہ جیسے ابھی 45 ارب آتے یا یہ آتے, کچھ اس میں سے میٹ ہو جاتے ہیں, پھر کچھ ایونچوئل سیل آف ایسٹس ہوگی, کچھ ری ویلیویشن آف ایسٹ سے نکل جائیں گے, اس میں کچھ پیسے ایسے ہیں. سو دیر ہیز ٹو بی اے فائنینشیل مکسچر جس میں یہ پیسے جائیں گے, ورنہ اباؤٹ 32 بلین ہے جو انہوں نے خود اسٹرکچر کیا ہے. وہ 23% ڈیٹ پہ تھا, آئی تھنک اب 10.5-11% پہ اس کا مارک اپ آ گیا ہے. دیٹس دا ہول اسٹوری ٹو پلے. آئی تھنک واٹس موسٹ امپورٹنٹ از کہ اس کا بزنس پلان کیا بنتا ہے, جو آپ نے بات کی نا کہ اب انویسٹمنٹ پلان کیا ہوگا اس کا. ہاؤ ڈو یو ایکچولی لفٹ پی آئی اے فرام ویئر یو آر, ریفربش دی ایئر کرافٹ, get 8-10 new lease aircrafts and make the airline running. I think that is the good story if we have to, really, یہ بتائیں جو یہ ایڈیشنل ایسٹس ہیں, روزویلٹ ہوٹل, پیرس والا, وہ کہہ رہے جی انڈیا میں بھی سارا کچھ ہے, اس کو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا وہ کہیں قریب ہیں ہم اس کے کہ اس کو بھی پرائیویٹائز ہو, سیل آف کریں یا واٹ ایور؟ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک جے وی میں جائیں گے. اور ان کی ویلیو کیا ہوگی؟ سوری فار انٹرجیکٹنگ, کوئی اسیسڈ ویلیو ہے ان ایسٹس کی؟ کبھی $1 بلین کی بات ہوتی تھی اس روزویلٹ کی, بٹ آئی تھنک اس میں ہمیں شاید کسی جے وی میں جا کے اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. دیٹس دا پروسیس دیٹ وی ہیو اسٹارٹڈ لوکنگ انٹو, وچ مینس کہ کوئی لوکل کنسورشیم ہوگا, کیونکہ اس کے قریب سے آپ گزریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ ایک ڈیلیپیڈیٹڈ حالت میں پڑا ہوا ہے, اس کو پورا ٹھیک کرنا پڑے گا, اس پہ بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. سو آئی تھنک دیٹس دا پروسیس. اسکرائب از اے ورکنگ ہوٹل جو کس کو دیا ہوا ہے. آئی تھنک کہ وہ ایک چونکہ بالکل ہی اب سیپریٹ ایشو ہے, اس کا ایک نیا کیا وہ روزویلٹ جائے گا, کس طرح جائے گا, اس کے آپ جب لائیں گے فائنینشیل مینیجرز تو پھر وہ آپ کو جو آپشنز دیں گے, واٹ از دا بیسٹ آپشن, بیکاز اس کی ٹیکس لائبلٹی بہت بنتی ہے جب آپ اس کو سیل کرتے ہیں. سو یہ سارے پروسیس سے ہمیں گزرنا پڑے گا.